تو آپ کا اگر کسی مسلک سے کسی مذہب سے اختلاف ہے تو اس کو علم کی بنیاد پر کیجیے۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس دور میں ہم جہالت کے اس دور میں ہیں کہ ہم کسی کی حمایت بھی بغیر پڑھے لکھے کرتے ہیں اور کسی کی مخالفت بھی بغیر پڑھے لکھے کرتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ جس کو آپ گالیاں دے رہے ہوں، ایک لمحے کے لیے اس سے پوچھئے یار جس کی تم مخالفت کر رہے ہو اس کی کبھی کتاب پڑھی ہے؟ آدمی کہے گا مجھے تو اس کی کتاب کا معلوم ہی نہیں۔ اچھا جس کے لیے نعرے لگا رہے ہو اس کے کام کو جانتے ہو؟ نہیں، اس کے کام کو بھی نہیں جانتے۔ جس طرح میں عرض کرتا ہوں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کرنا اہل سنت اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم کی 11ویں شریف کی نیاز کریں گے، ختم قادریہ کریں گے، سارے کام کریں گے، لیکن اگر کوئی کسی سے پوچھ لے کہ غوث پاک کو مانتے ہو؟ کہا دل سے مانتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ محمد حسن رضا قادری۔ چلو بھائی آخر میں قادری بھی آ گیا۔ اچھا اب یہ بتاؤ غوث پاک کون سے ایئر میں پیدا ہوئے تھے؟ غوث پاک کے زمانے کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ غوث پاک کو اللہ نے کتنی عمر عطا فرمائی؟ غوث پاک کس علاقے میں پیدا ہوئے تھے؟ غوث پاک نے تبلیغ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے کیا کیا کیا؟ کون کون سے موضوع پر کتابیں لکھی؟ تو وہ بندہ جس نے زندگی بھر ہر مہینے 11ویں بھی کی ہو تو اسے نیاز میں کوفتے بنانے کہ قورمہ بنانا یہ تو معلوم ہوگا، لیکن غوث پاک کی تعلیم نہیں پتا ہوگی، غوث پاک کی کتابوں کا نہیں پتا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حمایت ہے بغیر پڑھے ہے۔ یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ آپ اللہ کے ولی کو مانتے ہیں، یقیناً اللہ کے محبوبوں سے نسبت رکھنا ہی بڑی شے ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ علم، نالج، ایجوکیشن پروموٹ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے مخالفت بھی کیجئے، پڑھ لکھ کر کیجئے، حمایت بھی کیجئے، پڑھ لکھ کر کیجئے۔ جب بنیادیں اور مخالفتیں اور اختلاف رائے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اس سے علم پروان چڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 ہے اور 7ویں سپارے کے آخر رکوع کی آخری آیات کو ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ سبا یا سبو کا معنی ہوتا ہے گالی دینا، برا بھلا کہنا۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ گالی دو ان کو جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کیونکہ پھر وہ اس کے جواب میں اللہ کو گالی دیں گے زیادتی کرتے ہوئے اپنی جہالت میں۔ یہ آیت بہت سبق آموز ہے کہ آدمی کو اپنے مخالف سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، کافر سے، ہندو سے، مشرک سے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس سے لڑیں گے، آپ اس کے جھوٹے خدا کو گالی دیں گے اور وہ آپ کے سچے خدا کو گالی دے گا۔ آپ اس کے مشرکین کے بتوں کو گالیاں دے کر برا بھلا کہیں گے تو ریٹرن میں اس کو کیا کرنا؟ اللہ کو گالی دینی ہے، استغفر اللہ۔ تو وہ تو جو ان کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ تو جھوٹے معبود ہیں، لیکن اس کی ریٹرن کے اندر جو معاذ اللہ آپ کی وجہ سے اس نے گالی اللہ کو بکی، تو انیشیٹ گالی کو کس نے کیا؟ آپ نے کیا۔ تو اس لیے انذار الگ چیز ہے، تبلیغ الگ چیز ہے، پریچ کرنا ایک الگ شے ہے، سمجھانا کسی کو بات الگ شے ہے، لیکن جذبات میں آ کر گالیاں بکنا شروع کر دینا، برا بھلا کہنا شروع کر دینا، اس وجہ سے کیا ہوگا؟ پھر وہ گتھم گتھا آدمی ہو جاتا ہے، علم کی بات ہو ہی نہیں پاتی ایسی ڈسکشنز میں، ایسے ڈائلاگس میں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بات فرمائی۔ یہی انداز ہمیں اپنے موقف سے جو ہٹ کر کوئی اور موقف رکھنے والا ہے، یہی انداز اس سے بھی اپنانا چاہیے۔ ہمیں ڈفرینس آف اپینین، اختلاف رائے کے آداب کا بالکل نہیں پتہ۔ اختلاف رائے اگر کسی سے آپ کا ہوتا ہے، ڈفرینس آف اپینین ہوتے ہیں، اس کے بھی آداب ہوتے ہیں، اس کے بھی آداب۔ آپ کو کسی مسلک سے اختلاف ہے، آپ کو کسی مذہب سے اختلاف ہے، تو اختلاف آپ کس بنیاد پر کریں گے؟ علم کی بنیاد پر کریں گے۔ یعنی اگر میں کسی کے مسلک کی کسی موقف کو صحیح نہیں سمجھتا،
میں کس بنیاد پر نہیں سمجھتا؟ اس لیے کہ میرے ابا نے کہا ہے، اس لیے کہ میرے دادا کہتے کہتے وہ ان سے نہیں ملنا۔ میں اختلاف اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے پاس قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ اگر میں صرف کسی کی سنی سنائی پر اختلاف رکھتا ہوں تو وہ 20 30 40 سال تک ہو سکتا ہے اختلاف کرے، لیکن وہ نسلیں آپ کی اس اختلاف کو سمجھ نہیں پائیں گی۔ تو آپ کا اگر کسی مسلک سے، کسی مذہب سے اختلاف ہے تو اس کو علم کی بنیاد پر کیجیے۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس دور میں ہم جہالت کے اس دور میں ہیں کہ ہم کسی کی حمایت بھی بغیر پڑھے لکھے کرتے ہیں اور کسی کی مخالفت بھی بغیر پڑھے لکھے کرتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ جس کو آپ گالیاں دے رہے ہوں، ایک لمحے کے لیے اس سے پوچھئے یار جس کی تم مخالفت کر رہے ہو اس کی کبھی کتاب پڑھی ہے؟ آدمی کہے گا مجھے تو اس کی کتاب کا معلوم ہی نہیں۔ اچھا جس کے لیے نعرے لگا رہے ہو اس کے کام کو جانتے ہو؟ نہیں، اس کے کام کو بھی نہیں جانتے۔ جس طرح میں عرض کرتا ہوں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کرنا اہل سنت اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ حضور سید غوث اعظم کی 11ویں شریف کی نیاز کریں گے، ختم قادریہ کریں گے، سارے کام کریں گے، لیکن اگر کوئی کسی سے پوچھ لے کہ غوث پاک کو مانتے ہو؟ کہا دل سے مانتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ محمد حسن رضا قادری۔ چلو بھائی آخری میں قادری بھی آ گیا۔ اچھا اب یہ بتاؤ غوث پاک کون سے ایئر میں پیدا ہوئے تھے؟ غوث پاک کے زمانے کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ غوث پاک کو اللہ نے کتنی عمر عطا فرمائی؟ غوث پاک کس علاقے میں پیدا ہوئے تھے؟ غوث پاک نے تبلیغ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے کیا کیا کیا؟ کون کون سے موضوع پر کتابیں لکھی؟ تو وہ بندہ جس نے زندگی بھر ہر مہینے 11ویں بھی کی ہو تو اسے نیاز میں کوفتے بنانے کہ قورمہ بنانا یہ تو معلوم ہوگا، لیکن غوث پاک کی تعلیم نہیں پتا ہوگی، غوث پاک کی کتابوں کا نہیں پتا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حمایت ہے بغیر پڑھے ہے۔ یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ آپ اللہ کے ولی کو مانتے ہیں، یقیناً اللہ کے محبوبوں سے نسبت رکھنا ہی بڑی شے ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ علم، نالج، ایجوکیشن پروموٹ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے مخالفت بھی کیجئے، پڑھ لکھ کر کیجئے، حمایت بھی کیجئے، پڑھ لکھ کر کیجئے۔ جب بنیادیں اور مخالفتیں اور اختلاف رائے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اس سے علم پروان چڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ جو اختلاف ہم میں ہے یہ اس کے لیے نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا میری امت کے اختلاف رحمت ہے۔ لیکن اگر اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور اختلاف کو دیکھتے ہیں تو رحمت تو نہیں ہے اس وقت ہمارے لیے۔ تو وہ کون سا اختلاف رحمت ہے؟ وہ اختلاف وہ رحمت ہے جس کے اندر علم پروان چڑھتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک دلیل اپنے نظر رکھی، میں نے ایک دلیل رکھی، یا آپ نے ایک موقف رکھا، میں نے ایک موقف رکھا۔ اب میں کسی چیز کو جائز کہہ رہا ہوں، آپ کسی چیز کو ناجائز کہہ رہے ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ قرآن حدیث میں غور و فکر کروں گا، دلائل کو ڈھونڈوں گا، اس کو پورا ریسرچ کروں گا، آپ بھی ریسرچ کریں گے، اور دو علماء کی اس ریسرچ کی وجہ سے، اس تحقیق کی وجہ سے فائدہ کس کا ہونا ہے؟ عوام کا ہونا، امت کا ہونا۔ اس طرح کا اختلاف کیا ہوگا؟ امت کے لیے رحمت ہو جائے گا۔ اور اگر اختلاف علمی نہ ہو، اختلاف ذاتیات کا ہو جائے تو پھر امت میں انتشار ہوگا، فتنہ ہوگا۔ ہمارے اختلاف علمی نہیں کرتے لوگ، ہمارے اختلاف ذاتیات کا کرتے ہیں۔ کسی سے آپ اختلاف کر کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو 100% کافر جانے گا۔ آپ کسی عام مسئلے کے اندر جو بنیادی عقائد ہیں ان کی بات بھی نہیں کر رہا، آپ اس سے کسی معمولی سے مسئلے کے اندر اختلاف کر کے دیکھیے تو آپ پھر دیکھیے آپ کے کریکٹر پر، آپ کے کردار پر جو انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ اور جب اس طریقے سے اختلاف ہوتے ہیں تو پھر اگر یہ دونوں سامنے آمنے ہو جائیں تو آمنے سامنے ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ قرآن کی آیتیں دلیل پہ کم پڑیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں زیادہ دیں گے۔ مناظرہ جو ہوتا ہے یقیناً ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن میں جس زمانے کے اندر، زمانہ طالب علمی تھا، اس زمانے کے اندر جو ہے وہ یقیناً اہل سنت کے حوالے سے جو ہمارے نظریات ہیں صوفیہ کے، ان کے حوالے سے بچپن سے ہی ہم ان معمولات کو کرتے ہیں۔ میلاد شریف ہو گیا، نیاز ہو گئی، رفع دین ہم نہیں کرتے، یہ سارے جو موضوع ہیں اختلافی۔ ایک زمانہ تھا کہ مجھے ان اختلافی موضوعات کو سمجھنے کا، پڑھنے کا اور اس پر دلائل یاد رکھنے کا بچپن سے شوق ہے۔ تو ایک زمانے کے اندر طبیعت میں ہماری بھی مناظرانہ طبیعت تھی، اور ہم بھی سوچتے تھے کوئی آئے چھیڑ کے دیکھے اور آ کے ایک دفعہ ہم سے بیٹھ کے ڈائلاگ کرے، پھر ہم اس کو بتائیں کہ ہمارے اس موقف پر ہمارے کیا دلائل۔ لیکن مناظرانہ جب طبیعت آتی ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے
لکھا، کیا لکھا، بڑی خوبصورت بات لکھی امام غزالی نے احیاء العلوم کی پہلی جلد میں لکھا، فرمایا جو مناظر ہوتا ہے اس کے اندر اگر یہ نیت ہے کہ سامنے والا بھائی اس کا گمراہیت پر چلا گیا ہے اور وہ نیک نیتی سے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اس گمراہ بھائی کو نیک راستے کی طرف لے آؤں، تو پھر تو یہ نیکی ہے۔ اور اگر نیت ہی یہ ہے کہ میں اپنے علم کا لوہا منواؤں اور اس کو دھول چٹاؤں، اس کو ناک رگڑواؤں، اگر یہ طبیعت ہے تو اس میں اللہ رسول کی رضا تو کچھ نہیں۔ مناظروں میں کیا طبیعت ہوتی ہے؟ نہ مناظروں میں وہ پہلوانوں والے سلسلے ہوتے ہیں، وہ بولتا میں اس کو پچھاڑ دوں، وہ بولتا میں اس کو پچھاڑ دوں، ذاتیات پر آ جاتے ہیں، جملے کستے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، چلانا ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی مناظرے کو بیٹھ کے دیکھے تو دیکھے یار یہ تو صرف آپس میں ایک دوسرے کو گالو تانو تشنی ہو رہی۔ ہاں اگر ایسا مناظرہ ہو، ابھی ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مجادلہ۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا، مناظرہ کا معنی ہوتا ہے دونوں کے دونوں دلائل پیش کریں اور آخر میں ایک ایسے رزلٹ کی طرف چلیں جہاں پر کوئی مسئلے کا حل موجود ہو۔ یہاں 5 گھنٹے بعد بھی دونوں، یعنی یہ بندہ بھی سوچنے آیا میں اس کو پچھاڑوں گا اور یہ بندہ بھی سوچ کے آیا میں اس کو پچھاڑوں گا، تو 5 گھنٹے بعد کیا ہوگا؟ دونوں نہیں مانیں گے، تو پھر 5 گھنٹے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے ایک زمانے میں بہت سے مناظر تھے ہمارے شہر میں، بڑے بڑے مناظر تھے۔ تو میں جب درس نظامی کر رہا تھا اور غالباً 7واں 8واں سال ہوگا درس نظامی کا، تو ان مناظروں نے چاہا کہ میں ان کا گروپ جوائن کر لوں۔ تو ہماری والدہ کی اور ہمارے استاد کی ایک بڑی نصیحت تھی، دلائل سب پڑھو سب کو، علم حاصل کرو، لیکن مناظر نہیں بنو۔ اس نیت سے یاد کرو سب چیزیں کہ لوگوں تک حق بات پہنچانی ہے، ورنہ ہمیں وہ کہا بھائی ہمارا گروپ جوائن کر لو، ہمارے ساتھ مناظروں میں جایا کرو۔ پھر کہا تو آدمی شروع میں کتابیں پکڑ کے چلتا ہے، پھر خود بڑا مناظر بن جاتا ہے۔ تو وہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ بھی دلائل ضروری ہیں، لیکن وہ طبیعت میں پھر مناظر کی کیا ہو جاتا ہے؟ دھول چٹانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی خوبصورت بات کی، ان کی بات اگر آپ پڑھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی بات کب لکھ، خود مناظر تھے وہ زندگی میں، خود بڑے دلائل یاد کرتے تھے، مناظر تھے، بہت بڑے عالم بنے، لیکن جب علم کی معراج پر پہنچے اس سارے علوم کا خزینہ ان کے سینے میں آ گیا۔ امام غزالی نے آخری عمر میں پھر تصوف پر کتاب لکھی احیاء العلوم، اور دل کے چور کو پکڑا جو ایک مناظر کے، ایک علم والے کے دل کے اندر چور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سامنے والا تمہیں حق دلیل دے تو تم اس کو قبول کرو اور اپنے سامنے والے کو اپنا محسن جانو۔ یعنی اگر میرا موقف غلط تھا، میں کسی مسئلے پر 10 سال سے غلط ہوں اور سامنے والے نے مجھے قرآن و حدیث سے ایک مسئلہ سمجھا دیا اور میرے بات دل کو لگی بھی کہ یار ہاں یار 10 سال سے میں تو غلط نظریے پر تھا، اس نے جو بات کی ہے اس نے بالکل صحیح بات کی۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں سامنے والے کو محسن جانو، کہ اس طرح سمجھو کہ تم منزل کو پانے کے لیے تلاش کر رہے تھے، منزل کو راستہ تلاش کر رہے تھے، اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا بھائی تو منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، یہ رہا روڈ، یہاں سے چلا جا، منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں یہ طبیعت کس میں ہے؟ یہ طبیعت تو کسی میں نہیں ہے۔ طبیعت میں یہ کیا ہے کہ اگر سامنے والے نے حق بات بھی کہہ دی، چونکہ آپ نے 10 سال سے غلط نظریہ رکھا ہوا تھا، آپ نے اپنے کبر کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے اپنے موقف سے ہٹنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر تان و تشنی کے دروازے کھول دیں۔ فرمایا پھر یہ جو مکالمہ ہے، یہ جو ڈائلاگس ہیں، یہ جو مناظرہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا؟ تو آدمی اگر ان چیزوں پر غور کرے، ذرا سی چیزوں پر، تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میرا درس کس لیے ہے، میری تبلیغ کس لیے ہے، میری دلیل کس لیے ہے، میں اپنے آپ کو بہت بڑا مناظر کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو حق کی طرف لاؤں، یا اس لیے کہ دنیا میرے علم کا لوہا مانے کہ جناب یہ تو وہ ہے کہ اس کے آگے کوئی ٹک نہیں پاتا، اس کے آگے کوئی بول نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں خاص اپنی رضا عطا کرے۔ اور جب آدمی اس طریقے سے معاملات کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو گالیاں ہوتی ہیں، اور اس سے اسلام نے منع کیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور گالیاں نہ دو ان کو جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، کیونکہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ پھر اللہ کو گالیاں دیں گے زیادتی کے ساتھ اور بغیر علم کے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طریقے سے مزین کر دیتے ہیں ہم ہر قوم کے لیے ان کے اعمال، یعنی ہر شخص اپنی چیز کو اچھی دیکھتا ہے۔ یعنی آپ سوچ لیجئے اس وقت کسی مسلمانوں میں مسلک سے پوچھ لیجئے، وہ کہے گا 100% ہم جنتی ہیں اور 100% دوسرا جہنم میں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ،
بعض اوقات اللہ ایسی پٹی ڈال دیتا ہے آدمی کے آنکھوں پہ، تو اللہ کہتا ہے کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم مزین کرتے ہیں ہر قوم کے لیے اس کے اعمال کو، ثم الی ربہم، پھر انہیں ان کے پروردگار کی طرف مرجعہم لوٹنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، تو ہم ان قریب بتا دیں گے انہیں، خبر دے دیں گے انہیں، بما کانوا یعملون، جو دنیا میں وہ عمل کرتے تھے، وہ دنیا میں صحیح تھے یا غلط تھے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں اور آپ نہیں، کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو اس لیے فلاں سے توبہ کرواؤ، اس سے توبہ کرواؤ، اس سے توبہ کرواؤ، کچھ لوگ اللہ والی پولیس بن جاتے ہیں نا، اس سے توبہ کروا لو، وہ ایمان سے چلا گیا، وہ، اور بھائی توبہ کرنی ہوگی تمہارے آگے کریں گے، توبہ کس سے کرنی ہے؟ بندے سے کرنی ہے، اللہ سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ بتا دے گا جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے کہ صحیح تھے کہ غلط تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں رکھے، اور ایسے عقیدے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو سواد اعظم کے ہمارے بزرگوں کے عقیدے تھے، اولیاء کے عقیدے تھے، جس عقیدے کو لے کر دنیا سے حضرت غوث اعظم گئے، حضرت غریب نواز گئے، اللہ کریم ہمیں وہ عقیدے رکھنا نصیب فرمائے۔ فرمائے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ہم آیت نمبر، یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ اب پھر وہ بات آ گئی، دلیل دیجئے، معجزہ دکھائیے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی قسم کھاتے ہیں، پکا حلف اٹھاتے ہیں، کیا کہ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس آ جائے کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو اس نشانی کی وجہ سے وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر جو ہے منسلوہ نازل ہوا، دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ حصی ہیں، تو انہوں نے کہا ایسا کوئی معجزہ حضور آپ دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ نے کہا قل انما الآیات عند اللہ، ان کو کہہ دیجئے اے حبیب فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، بے شک جو نشانیاں ہیں ساری وہ تو اللہ کے پاس، اللہ چاہے گا جس قوم کے لیے اپنے نبی کے ہاتھ پر اس نشانی کا ظہور فرما دے گا۔ یہ لوگوں کی ڈیمانڈ پر نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی، اللہ چاہتا ہے تو ہوتی۔ وما یشعرکم، اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور پھر اب مومنوں کے دل میں اس خیال پیدا ہو کہ جب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو دکھا دی جائے تاکہ ایمان لے آئیں۔ ایک بندہ کوئی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ یہ کرو تو یہ کر لوں گا، یہ کرو تو یہ کر لوں گا، ایک کنڈیشن لگا دے تو ان کی کنڈیشن پر عمل کر لیا جائے، تو اللہ نے کہا وما یشعرکم، تمہیں شعور نہیں، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، بے شک اگر ان کے پاس اللہ نشانی بھی بھیج دے جس کو یہ طلب کر رہے ہیں، لا یؤمنون، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس طرح کہتے ہیں نا جملہ، ماننے والے کے لیے ایک دلیل بہت ہے، نہ ماننے والے کے لیے 100 دلیلیں دے دی جائے۔ جس کو اللہ رسول کو ماننا ہے تو یہ کائنات کے اندر روزانہ سورج نکل کر گواہی دیتا ہے کہ خدا ہے، چاند ہر وقت جب چمکتا ہے تو اس کی ہر چمک یہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ ہے، کوئل کی کوکو کے اندر ذکر اللہ ہے، چڑیا کی چوچو میں ذکر اللہ ہے۔ دیکھنے والے کے لیے تو اللہ نے بہت ساری نشانیاں مقرر کی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، نقلب کا معنی ہے بدلنا، اس لیے ایک دعا ہے حضور کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ مقلب کس کا معنی ہوتا ہے؟ قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ قلب کا معنی دل نہیں ہے، اصل قلب کا جو لٹرلی میننگ ہے وہ ہے بدلنا، چینج ہونا، ویریشنز۔ جس چیز میں ویریشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قلب۔ قلب میں ویریشنز ہوتی ہیں، کبھی دل غمگین ہے، کبھی دل بہت خوش ہے، کبھی رونا آ رہا ہے، کبھی مسکراہٹ آ رہی ہے، کبھی حشاش بشاش کی کیفیت ہے، تو دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اس کو اس لیے کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے قلب، ایک ہے قلب۔ قلب 2 نقطے والا قوف اور موٹا پڑھیں گے تو قلب، اور اگر بولیں گے قلب تو قلب کا معنی ہے کتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے میرے قلب نے کہا ہے تو شاید آپ کے ڈوگی ہوگی نے کہا ہوگا، آپ کے دل نے نہیں کہا ہوگا۔ تو جب بھی قلب کہیے تو کیا کہیے؟ قلب۔ کیا کہیے؟ قلب کہیں گے تو مقصد دل، قلب کہیں گے میرا دل کہتا ہے یا میرا قلب کہتا ہے، تو قلب ہمیشہ 2 نقطے والے قاف سے ہوگا، اور اگر قلب نے کہا تو پھر باہر کے کسی کتے نے نہیں کہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔
تو فرمایا وَنُقَلِّبُ، اور پھر وہ جو دعا ہے وہ یاد رکھ کر لیجئے، وہ دعا پڑھا کیجئے ہمیشہ۔ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ مجھے ہمیشہ اپنا خوف رکھے۔ کسی کا پتہ نہیں کون کب گمراہ ہو جائے، کسی کا پتہ نہیں کون سے جملے سے وہ ہدایت پر آ جائے، کون سے جملے سے گمراہ ہو جائے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم علم کو پڑھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سکھانے والے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ تو اس لیے کیونکہ دل کی حالتیں تو بدلتی رہتی ہیں نا، دل تو بدلتے رہتے ہیں، دنیا پرستی ہے، دنیا کو آدمی دیکھتا ہے، دل بدل جاتا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی دل بدلے تو اللہ سے دعا کریں، یا مقلب القلوب۔ مقلب قلب سے بنا، مقلب کا معنی بدلنے والا، قلب کا معنی بدلنا، مقلب کا معنی بدلنے والا، چینج کرنے والا۔ فرمایا یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت قدم رکھ۔ کس پر؟ علی الاسلام، اسلام پر ثابت قدم۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیدا تو مسلمان ہوا ہوں، پیدا تو اچھے نظریے عقیدے پر ہوا ہوں، لیکن دل بدلے اور معاذ اللہ عمر کے انتہائی عرصے میں گمراہ ہو جاؤں۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈریے۔ بلعم بن باعورہ بہت بڑا عالم تھا حضرت موسیٰ کے دور میں۔ انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے لیے قوم کے کہنے پر، ان کے کہنے میں آ گیا، دولت اور عورت کے لالچ میں حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے لگا، دل بدل گیا، اللہ کی پھٹکار آئی، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے وہ شخص جس کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی تھی، اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی خفیہ تدبیر۔ یعنی حضور نے فرمایا ایک شخص ہوتا ہے کہ وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک عمل ایسا کر دیتا ہے جس سے اس کا نام جہنمیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے وہ گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، ایک عمل نیکی کا ایسا کر دیتا ہے کہ اللہ اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیتا ہے۔ تو آپ مسجد آ رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ دین پھیلا رہے ہیں، تو یہ نہ سوچئے کہ خاتمہ بھی، امید تو یہ ہے اللہ کی رحمت سے خاتمہ اچھا ہو، لیکن ڈرتے رہیے اللہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری عمر عبادت کی ہے اور آخری حصے میں بھٹک جاؤں، آخری حصے مر جاؤں۔ امام غزالی نے لکھا کہ ایک شخص کو امام غزالی نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر روتے ہوئے دیکھا، اور وہ ایک صدا ہی لگاتا تھا، اللہ مجھے ایمان کی موت عطا فرما، اللہ مجھے ایمان کی موت عطا فرما، میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ حضرت نے جب 2-3 مرتبہ چکر لگایا تو طواف کے بعد اس کو پکڑ کر کہا، بھائی میں نے سارے طواف میں تجھے ایک دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور تو یہ کہتا ہے اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتا میرے ایک بھائی نے کئی سالوں تک مسجد میں نماز پڑھائی فی سبیل اللہ، بغیر پیسوں کے۔ میرے ایک بھائی نے کئی سالوں تک بغیر پیسوں کے فی سبیل اللہ مسجد میں اذان دی، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے قرآن منگایا، ہم نے سوچا برکت کو لیں گے، قرآن کو ہاتھ میں لے کر کہا اس میں جتنے احکامات ہیں ہم سب سے بیزار ہیں اور اسلام سے برات کا اظہار کرتے ہیں، استغفر اللہ، اور ان کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہوا۔ تو وہ لوگ جو امامت کر رہے تھے، وہ لوگ جو مسجدوں کے اندر اذانیں دے رہے تھے فی سبیل اللہ، خاتمہ ان کا ایمان پر نہیں، استغفر اللہ۔ امام غزالی نے کہا ان کا اعمال ایسے کیا تھے؟ تو کہا ایک بھائی جو ہے وہ کم عمر کے لڑکوں میں دلچسپی لیتا تھا، فی سبیل اللہ کام تو کرتا تھا لیکن کم عمر کے لڑکوں میں دلچسپی لیتا تھا، تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے، اس گناہ کی خباثت کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایمان سے محروم کر دی۔ اللہ سے ڈریے، کوئی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ آپ یہ سمجھیے کہ ایک طرف میرے گناہ چل رہے ہیں، ایک طرف اس کو کور اپ تو کر رہا ہوں نا ایک طرف سے۔ جیسے کچھ لوگ کاروبار جو ہے الٹے سیدھے کرتے ہیں، مارکیٹ میں کچھ الٹا سیدھا کام کرتے ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، سوچتے ہیں یار چلو ایک طرف سے گناہ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے کور بھی تو ہو رہا ہے۔ کور ور کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر ایک طرف آپ گناہ کر رہے ہیں اور ایک طرف نیکیاں کر رہے ہیں تو ان گناہوں سے ڈریے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کی نحوست آخری وقت میں آپ کا ایمان لے جائے، آخری وقت میں آپ کا دل بدل دے اور آپ گمراہیت کی طرف چلے جائیں۔ ہمیشہ دعا کیجئے، یا مقلب، پڑھیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ پھر یہی آیت ہے آخری، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ،
اور ہم بدل دیتے ہیں افئدتہم ان کے دلوں کو، وابصارہم ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے اس پر، کس پر؟ اس کے ساتھ، کس پر؟ قرآن پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اول مرہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے۔ یہاں علماء نے لکھا کہ جب آدمی پہلی مرتبہ دل اسلام کو، دین کو قبول نہیں کرتا تو اب اگلی دفعہ کے اندر اس کا دل سیاہ ہو جاتا۔ نصیحت کی بات آپ نے سنی اور آپ کے اوپر اثر نہیں کیا تو سمجھ لیجئے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ پھر کیا کرتا ہے، وہ جو صلاحیت حق کو قبول کرنے کی دل میں رکھی ہوتی ہے، آدمی اگر حق کو ایک دفعہ ڈینائی کرے، 2 دفعہ ڈینائی کرے، 3 دفعہ ڈینائی کرے تو پھر اس کے لیے دین کی پر اثر بات بھی بے اثر ہو جاتی۔ یعنی ایک آدمی کو روزانہ کہیے نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، اور وہ پڑھے ہی نہ، پہلی مرتبہ تو ہو سکتا ہے ذہن بن جائے، دوسری مرتبہ ذہن بن جائے، پھر اس کے لیے ایسی بات ہو جائے گی، عام سی بات، ارے تو نماز کی کہتے رہتے، ارے ابا کا تو کام ہی ہے ہمیشہ روزانہ آ کے پوچھتا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ تو کیا ہوگا، حق کی بات آدمی اگر ایکسیپٹ نہ کرے تو دل جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ کالے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اور وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ہے تو یہ آیت کافروں کے لیے، لیکن دل کی اس کیفیت کو اللہ نے بیان کیا ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم بدل دیتے ہیں ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے اس نبی پر اول مرہ پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں نا، جو پہلے پارے میں کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، غشاوہ کا مطلب پردہ، ختم کا معنی مہر، سیل کر دینا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا ہے، کس کو؟ علی قلوبہم ان کے دلوں کو، وعلی سمعہم اور ان کی سماعتوں کو، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں کے سامنے غشاوہ ہے، غشاوہ مانے پردہ ہے۔ تو جب ایک آدمی کے دل کو اللہ نے سیل کر دیا، سماعت کو حق سننے سے سیل کر دیا، اور دل پر مہر لگا دی، سماعت پر مہر لگا دی، اور آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا، تو مجھے بتائیے حق سامنے ہوتے ہوئے بھی اسے نہیں دکھے گا۔ جب اس کے سامنے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے تو پھر اللہ اپنے حبیب کو کیا کہہ رہا ہے، وَنَذَرُهُمْ، حبیب اب انہیں چھوڑ دیجیے۔ اللہ سے پناہ مانگیے اس وقت سے کہ جب اللہ آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دے، اللہ سے پناہ مانگی۔ بعض اوقات آدمی مشکلات میں آتا ہے، اللہ مشکل میں بھی آدمی کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے مشکل ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی بدبختیاں کرتا جائے، کوئی گناہ کرتا جائے اور اللہ اس کو پکڑے نہ، تو اس مہلت کو مہلت نہ سمجھے، بلکہ قرآن نے کیا کہا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور وہ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر کیا ہے، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے، خیر لانفسہم ان کے لیے بڑی اچھی ہے۔ کہ دیکھو یار، ہم تو ساری شرابیں بیچ رہے ہیں، ہم تو سارے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، ہم تو سارے زمانے بھر کے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، لیکن دیکھو بہترین پیسہ بنا رہے ہیں، بینک بیلنس دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تم، ارے ہمارے سے پہلے سے بیٹھے ہو امریکہ میں، ابھی تک کچھ نہیں کیا، یہ دیکھو ہمارے اسٹورز، یہ دیکھو ہماری پراپرٹیاں، یہ دیکھو ہماری گاڑیاں۔ ایک آدمی سوچ، دل میں خیال تو آتا ہے نا کہ میں کب سے امریکہ آیا ہوں، میں وہی 9 to 5 کر رہا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ کم از کم اپنے بچوں کے پیٹ میں لقمہ حلال تو ڈال رہا ہوں۔ چور چکاری کر لیتا، بینک بیلنس بنا دیتا، لیکن کیا ہوتا، لیکن وہ جو بدبختیاں کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس نوٹ بن رہے ہیں، تو وہ کیا سمجھے گا، مجھ پر اللہ کی رحمت ہے، دیکھو اگر کوئی چیز میں غلط کر رہا ہوتا تو پکڑ آتی، تو میں جو کر رہا ہوں میرے لیے مہلت اچھی ہے۔ اللہ کہتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ انہیں مہلت اس لیے دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اور زیادتی کریں، اور زیادتی کریں، اپنے گناہوں کو اور بڑھائیں، تاکہ جب محشر کے دن ہماری بارگاہ میں وہ کھڑے ہوں تو ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی جملہ نہ ہو، ان کے اعمال ان کی خود گواہی دے رہے ہوں وہ دنیا میں کیا کر کے آئے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، جن سے ہدایتوں کو چھین لیتا ہے، آخری جملے ہیں 7ویں سپارے کے، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اب میرے محبوب آپ کا کام یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی سرکشی میں، اب یہ نکل گئے باہر، اب یہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گئے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، انہیں چھوڑ دیجئے ان کی زیادتی میں، ان کے طغیان میں،
یعمہون، اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے بچائے، گمراہ ہونے سے بچائے، برے خاتمے سے بچائے، گمراہیت کی طرف دل کو بدلنے سے بچائے، دل کو اپنے نور سے معمور کرے، دل کو رسول اللہ کی محبت سے معمور کرے، ہم حضور کی غلامی میں رہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں، خدا کبھی ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کرے۔ اور اللہ نے خود فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وہ میرا رب اس پر کوئی اس کی رحمت کو واجب نہیں کرتا، لیکن وہ اتنا رحیم و کریم ہے۔ آیتیں آئی ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے خود اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لیا، وہ خود کہتا ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے۔ تو اس رحمان و رحیم، اس کریم میرے اللہ کا تجھے اپنے حبیب کا واسطہ، ہم بڑے گنہگار سیاکار لوگ ہیں، نیکیاں ہوتی نہیں، ہوتی بھی ہیں تو ریا ہے، دکھاوا ہے۔ آپ ایک لمحے کا اگر سوچیں نا، ایک تو دامن میں نیکی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے پلے؟ کچھ نہیں، اور جو تھوڑی بہت ہے بھی اس پر بھی غور کر لیجیے گا، میں بھی اور آپ سوچ لیں اس نے کی جو تھوڑی بہت کرتے بھی ہیں، اس کو بھی اگر اکیلے بیٹھ کے سوچیں گے تو اس میں سے بھی 90% تو وہ نکلیں گے جس میں دکھاوا ہوگا۔ شرک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شرک خفی، ایک کہلاتا ہے شرک جلی۔ شرک جلی کیا ہے؟ شرک جلی یہ ہے کہ آدمی اللہ کا کوئی ایسوسیٹ کھڑا کر دے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ٹھہرانا، یہ شرک جلی ہے۔ اور چھوٹا شرک کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے، حج کرنا ہے اللہ کے لیے، آدمی کرے بندے کے لیے۔ میں گھر پہ پڑھوں چھوٹی نماز، مسجد میں آؤں تو لمبے لمبے وظیفے کھینچ رہا ہوں، کیوں؟ پبلک کا یار ماشاءاللہ یار سبحان، بڑا نیک آدمی بھائی، بہت نیک۔ دیکھا ہے تم نے امام صاحب کی نماز ختم ہو جاتی ہے لیکن سب نمازی چلے جاتے ہیں، یہ کھڑا ہی رہتا ہے، یہ ہے نمازی پکا۔ اگر میں کسی پر بدگمانی نہیں کر رہا، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن اگر گھر میں بھی آپ کھڑے اور آپ کی یہ کیفیت، یہی کیفیت ہے، چاہے آپ 500 لوگوں میں کھڑا کر دیے جائیں، چاہے اکیلے کمرے میں کھڑے کر دیے جائیں، اگر کیفیت یہی ہے تو مطلب اللہ کے لیے۔ لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو متقی ظاہر کرنا اور اکیلے میں سارے الٹے سیدھے کام کرنا، سمجھیے کہ کچھ نہ کچھ دل کے اندر ریا ہے، اللہ کے لیے کام نہیں ہو رہا۔ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ بندوں کے لیے ہو رہا ہے۔ تو اگر بندہ ریاکاری کرتا ہے تو ریاکاری کو بھی شریعت نے کہا ہے اس شرک خفی ہے۔ شرک خفی ایک روایت مجھے یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تسب الذین سے میں جوڑ رہا ہوں، مجھے پڑھنی تھی وہ روایت سمجھانے کے لیے، لیکن وہ ابھی میرے ذہن میں آئی ہے تو میں اس کو پیش کرتا چلوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ اب یہ سوچئے صحابہ کی زندگی آدھی تو گزری ہے اس زمانے جاہلیت میں، اس کے بعد اسلام آیا، اسلام قبول کیا، لیکن اس زمانے کے اندر ان کو حیرت ہو رہی ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ حضور کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی جھگڑے میں کسی کو گالی دیتا ہے اور کسی کے باپ کو گالی دیتا تو ریٹرن میں وہ کیا کرتا ہے؟ ریٹرن کے اندر وہ بھی گالی دیتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، نہ آپ اس کے باپ کو گالی دیتے تو نہ ریٹرن میں آپ کے باپ کو گالی پڑتی۔ اور استغفر اللہ العظیم جتنی گالیاں ہیں اس میں سامنے والے کو تو کچھ نہیں کہا جا رہا ہوتا، یعنی جو جس سے جھگڑا اس کو کچھ نہیں کہا جائے۔ جتنی گالیوں پر آپ استغفر اللہ غور کریں، اس کے اندر جھگڑا اس سے ہے آپ کا ماں بہن بھائی خاندان، سارے کے سارے جن سے جھگڑا نہیں ان پہ ہی گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں۔ گالیاں بھی استغفر اللہ کچھ خبیث لوگوں نے اس طرح بنائی ہیں کہ جس سے جھگڑا اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اس کو کہہ کر ماں بہن بیٹی تک پہنچ جائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو حضور نے کہا فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کو گالی دیتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے ماں باپ کو گالی پڑھوانے کی انیشیٹ کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی بری حرکات سے بچائے، صاحب کردار صاحب اخلاق بنائے، اور اللہ تیرا شکر کیا کریں کہ اللہ تو نے مسلمانوں کے گھر میں ہمیں پیدا کیا، تیرا بہت شکر ہے۔ لیکن اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں۔ ہم اس مسجد میں آج ہفتے کی صبح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر تجھے میرے مولا اپنے ایمان کا گواہ بناتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ اس سرزمین پر ڈر لگتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلوں کا کیا ہوگا،
تا قیامت ہمارے بچوں کے ایمان کو سلامت رکھنا، ان کے ایمان کی حفاظت فرمانا، اور قیامت کے دن حضور کی ہمیں شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ بسم اللہ، الحمدللہ 7 سپارے ہمارے الحمدللہ مکمل ہو گئے، اور کل سے انشاءاللہ عز و جل ہم 8ویں سپارے کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ روزانہ تشریف لائیے، الحمدللہ کم از کم 25 سے 30 منٹ آپ آدھے گھنٹے کی اس کو کلاس سمجھیے۔ قرآن کلاس ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہے، تو اگر جو لوگ وقت نکال سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ نہ نکالیں تو 15 منٹ نکالیں، اس درس میں بیٹھا کریں۔ کم از کم زندگی میں آپ کے پاس یہ تو ہو کہ آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو روزانہ فجر کی نماز پڑھیے، اس بہانے فجر بھی پڑھ لیں گے، اور اس بہانے صبح ہی صبح سب سے پہلا کام جو آپ سیکھ رہے ہوں گے وہ قرآن سیکھ رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے، خود بھی سیکھتا ہے، اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو اللہ کا مجھ پر بھی یہ فضل ہے کہ مجھ نکمے سے اللہ یہ کام لے رہا ہے کہ میں اس قرآن کو سکھانے والوں میں، سیکھنے والوں میں شامل ہوں، اور اللہ آپ پر بھی یہ کرم کر رہا ہے کہ جو سیکھنے آ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور حق کو دوسرے تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعا کیجئے مالک کریم اپنے کرم کا صدقہ ہمارے ان 7 سپاروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں جو کچھ کسی لفظ کو بیان کرنے میں، کوئی نظریہ بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یقیناً وہ میری خطا ہے، یقیناً جو کچھ میں نے حق بیان کیا وہ تیری عطا ہے، کہیں غلطی ہوئی ہے مالک وہ یقیناً میری خطا ہے۔ الہی اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو درگزر فرما دے، الہی معاف کر دے، ہم کمزور و ناتواں بندے ہیں، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے الہی ہمیں سترا و پاکیزہ کر دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، اس درس میں بقیہ مالک کریم تیرے کرم سے 23 سپارے بچیں، ان کو بھی اس درس میں ہمیں مکمل کرنے کی سعادت عطا کر دے۔ الہی جو ہمارے لیے ہر سپارے کے مکمل ہونے کے بعد اس ناشتے کا اہتمام کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اس دعا میں شامل ہونے کے لیے، مالک کریم جو اس درس میں شامل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس درس کا انیشیٹ کرنے کا یا رب العالمین سبب بنتے ہیں، الہی قرآن کی برکتیں انہیں عطا فرما، ہماری قبروں کو قرآن کے نور سے منور فرما، ہماری زندگی کو قرآن کے صدقے برکات عطا فرما، قرآن کا صدقہ مالک کریم ہماری روزی میں برکت عطا فرما یا رب العالمین۔ زندگی میں جتنے لمحات باقی ہیں، ہر لمحے ہماری عزت میں، ہماری شہرت میں، ہماری دولت میں، ہمارے دین میں، ہمارے ایمان میں، رسول اللہ کی محبت میں میرے مولا 100 گنا اضافہ فرما، کئی گنا اضافہ فرما یا رب العالمین۔ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، محبوب بندوں میں شامل کر لے، جو بیمار ہیں شفائے کامل عطا کر، ہمارے والدین میں سے جو دنیا سے چلے گئے مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، جن استادوں سے ہم نے پڑھنا لکھنا سیکھا، جنہوں نے لفظ بھی ہمیں سکھایا، جس کے باعث ہم اس قابل ہو سکے کہ دین کو خدمت کر سکیں، بیان کر سکیں، میرے مولا اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان استادوں کی قبروں پر رحم فرما، ان کے استادوں کی قبر پہ اپنی تجلیات ربانی کا ظہور فرما یا رب العالمین۔ اگر وہ حیات ہیں جنہوں نے زندگی میں ہم پر احسان کیا، ہمارا ساتھ دیا، ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، کسی بھی موقع پر یا رب العالمین ہماری معاونت کی، ان کے احسان کا بدلہ میرے مولا تو ہی دینے والا ہے۔ اے کریم مالک ان پر رحم و کرم فرما، الہی ان پر رحم و کرم فرما، الہی ان پر رحم و کرم فرما، الہی میری والدہ کو صحت کامل عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ آزمائشی دور ہے مالک، اپنے کرم کا صدقہ مصیبتوں کو دور کر دے، مشکلات کو دور کر دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے، ظالمین کے ظلم سے بچا لے، قرآن کے لفظوں کا واسطہ، قرآن کی حلاوت کا صدقہ میرے مولا جن کے قرآن پڑھنا تیری بارگاہ مقبول ہیں، الہی جن کی تلاوتیں تجھے بڑی پسند آتی ہیں، جن کا کہنا تجھے بہت مقبول ہے، ان
دعاؤں کا واسطہ، ان کی تلاوت کا صدقہ الہی ہماری مشکلات کو دور فرما، الہی ہماری مشکلات کو دور فرما۔ جتنے بھائی میرے بیٹھے ہیں، ان کے گھروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میرے مولا جس کے دل میں جو تمنا ہے، جو مراد ہے، جس کا جو مسئلہ ہے، جس کی جو مشکل ہے، جس کی جو مصیبت ہے، الہی سب کے حالوں سے تو واقف ہے، سب کے دلوں سے تو واقف ہے، دلوں کو حال جاننے والا تو ہے۔ الہی میرے مولا کریم مالک، حضور کی نالین کا صدقہ، حضور کی زلفوں کا صدقہ، حضور کی میلاد کا صدقہ، حضور کی دعاؤں کا صدقہ، حضور نے جو امت کے لیے دعائیں مانگی ان دعاؤں کا صدقہ، میرے جو بھائی بیٹھے ہیں، جو بہنیں ہمیں گھروں میں سماعت کرتی ہیں، جو بھائی مل کر دعا کے لیے کہتا ہے، مالک کریم سب کے مقاصد حسنہ میں انہیں کامیابی عطا کر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی الاسلام، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔